بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں ذات واجب الوجود کے لیے اور درود و سلام اس کے مقرب ترین بندوں پر۔ مسلمانان عالم کو ماہ مبارک رمضان کی تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہوئے عالم اسلام کے لیے آغاز ہی میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار بواسطہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو متحد فرما، مملکت کو مستحکم فرما۔ عزیزان محترم، یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کی فضیلتوں سے دنیا واقف ہے۔ یہ مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سعادت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غیر مترقبہ نعمت ہائے الہی کا مہینہ ہے۔ اس کا اندازہ اسی صورت میں لگایا جا سکتا ہے کہ جب انسان اپنے رشتے کو قرآن مجید سے استوار کرے، اپنے ناطے کو بیان کریم سے مربوط کرے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب انسان مطالب قرآن کی صحیح تفہیم کر سکے۔ اس سے بہتر موقع اور کیا انسانی زندگی میں آ سکتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کی سعادتوں برکتوں کو سمیٹنے کے لیے خود موجود ہیں۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے مطالب کے بیان کے سلسلے میں یہ پہلی تقریر ہے، لیکن اس پہلی ہی تقریر میں جو اہم ترین مسئلہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تر علم و آگہی کے پس منظر کے ساتھ قرآن پر یقین کامل رکھیں، قرآنی تفہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے تعلق سے اپنے آپ کو زندہ رہنے کے لیے آمادہ کریں۔ یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ مطالب قرآن پر نظر رکھے، مگر مطالب قرآن پر نظر رکھتے ہوئے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے تمام مسائل کا حل پیش کیا ہے، یہاں تک کہ ہلال رمضان ہو یا ہلال محرم ہو، اس مسئلے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اور یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو، اپنے آپ کو جب کبھی تحصیل علم کے لیے آمادہ کرو تو قرآن سے اپنے رشتے کو قطعاً ختم نہ کرنا۔ اسی لیے سورہ بقرہ نے بڑی ہی صراحت کے ساتھ اور بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آ کے سرکار رسالت مآب کی خدمت میں پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے، یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو کہ سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل علم ہو، سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل فکر ہو، سوال اس سے کیا جائے گا جو اہل تدبر ہو، تذکر ہو۔ ایسی صورت میں ملت مسلمہ کے پاس کوئی اور مثال ہی نہیں تھی سوا سرکار رسالت مآب کے، اور اس دین نے جو دین اسلام ہے ایک پوری تفہیم دی، ایک پوری ترتیب کو قائم کیا، ایک پورے نظام کو وضع کیا اور اس انداز سے وضع کیا کہ یہ کہا گیا کہ دیکھو، پوچھنا اگر ہو تو اس سے پوچھو جو اہل علم ہو، جو اہل معرفت ہو، اس سے پوچھو کہ جو دارین کا علم رکھتا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ پھر اس کے بعد کسی اور کا علم اس کے مقابل پر نہ ٹھہرے۔ آ کے سوال کیا کہ بتلائیے، حضور پاک سے سوال کیا گیا، بتلائیے کہ
چاند کا مسئلہ کیا ہے؟ یسألونک عن الاہلۃ، بے اختیار ذات واجب الوجود نے یہ کہا کہ کہہ دیجئے اے حبیب، قل ہی مواقیت للناس والحج، دیکھو یاد رکھو یہ کچھ نہیں ہے بلکہ تمہاری طبیعی تقویم ہے، یہ وہ تقویم ہے کہ جو تمہاری طبیعت سے بہت نزدیک ہے، یہ وہ نظام الاوقات ہیں جو تم سے انتہائی نزدیک ہیں، ان سے مفر اختیار نہ کرنا، ان سے علیحدگی اختیار نہ کرنا، ان سے کبھی علیحدہ ہونے کی کوشش نہ کرنا۔ ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ تمہاری طبیعت کیا تقاضا کرتی ہے؟ ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ تمہاری طبیعت کس بات کی متقاضی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے، آج عالم اسلام میں سب سے بڑا اور سب سے پہلا انتشار رؤیت ہلال کے تعلق سے ہے، مگر حیرانی سی حیرانی ہے، وہ قرآن کے جس نے انسان کے ساتھ ایک پیمان باندھا اور ایسا پیمان باندھا کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوا، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و فی الارض، دیکھو یاد رکھو، کیا تم نے نہیں دیکھا، کیا تم نے اس بات کا مشاہدہ نہیں کیا کہ جو کچھ کے زمین و آسمان میں ہے ہم نے سب کو، ہر شے کو، ہر وجود کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہم نے تسخیر کیا اور تمہارے حوالے کر دیا، ہم نے اس کو مسخر کیا اور ہم نے تمہاری طبیعت کے حوالے کیا۔ جہاں انسان کو اتنا بلند پیڈسٹل دیا پیدا کرنے والے نے، جہاں انسان کو اتنا بلند درجہ دیا پیدا کرنے والے نے، وہ انسان آج رؤیت ہلال کے موضوع پر اپنے آپ کو تقسیم پاتا ہے، کہیں فکری طور پر تقسیم، کہیں فقہی طور پر تقسیم، کہیں اپنے علم کے کمی کے نتیجے میں تقسیم، مگر کہا یاد رکھو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے، جہاں کہیں ہے، ہم نے سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیا، یعنی ہم نے خلق کیا، ہم نے بنایا، ہم نے پیدا کیا، ہم نے اس کو مسخر کر کے تمہارے حوالے کر دیا۔ اب یہ تمہارے تابع ہیں، اب یہ تمہارے حکم کے مطیع ہیں، اب یہ تمہارے آگے ایسے ہیں جیسے کہ انہوں نے ہی تمہیں اپنے لیے پابند کر لیا ہے۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان قرآن کے اس نظام کو سمجھنے ہی سے قاصر رہا اور وہ نہ سمجھ سکا کہ جہاں پہ شمس و قمر کو اس کی تسخیر کر کے اس کے حوالے کر دیا گیا ہو، وہ کہ جو مسلسل اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں ان کو ان کے حوالے کر دیا گیا، شمس و قمر کو تسخیر کر کے دے دیا، لیل و نہار کو تسخیر کر کے دے دیا، بحر و جبال کو تسخیر کر کے دے دیا، اور جو کچھ بھی تھا خلقت میں سب اس کے حوالے کر دیا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم مخلوقات میں اسفل نہیں ہو، افضل ترین مخلوقات ہو، تم وہ مخلوق کی قسم ہو جو اعلیٰ و ارفع ہو، ایسے کو کہ جس کے حوالے سب کچھ کر دیا، نظام شمسی اس کے حوالے کر دیا، نظام بحر و بر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ رؤیت ہلال کے مسئلے میں اگر تقسیم کنندہ یا اپنے آپ کو تقسیم شدہ محسوس کرتا ہے تو وہاں اس کی اپنی کم علمی ہے جس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے، وگرنہ ایک دوسرے مقام پر جس کا میں نے تذکرہ کیا سورہ بقرہ میں کہ آنے والے پوچھ رہے تھے یسألونک عن الاہلۃ قل ہی مواقیت للناس، دیکھو پوچھو مگر اس سے پوچھو جو پوچھنے کے قابل ہو، اس سے پوچھو کہ جو جواب دینے کے لائق ہو، حرکت و ناقص سے پوچھا نہیں کرتے، حرکت و ناقص سے معلوم نہیں کیا کرتے، ہم تمہاری تربیت کیے دیتے ہیں، ہم تمہاری تعلیم کیے دیتے ہیں، ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا، کس سے پرسش کرو گے، کس سے پوچھو گے، کس سے تحصیل کرو گے، کس سے علم حاصل کرو گے، ہاں پوچھو سب سے کائنات میں جو افضل ترین ہستی ہے سرکار رسالت مآب سے پوچھو، اور جب پوچھو تو تمہیں جواب بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں کوئی ایسی صورت قائم ہو جائے جس کے نتیجے میں ان کو کسی اور سے پوچھنا پڑے، ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ ہاں چاند کے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دو کہ یہ تمہارے نظام میں اوقات کے لیے ہے، اور اس میں سب سے بڑا اوکیزن جو بتا دیا، سب سے بڑا ایلیمنٹ جو بتا دیا، یہ کہہ کے بتایا کہ دیکھو
حج ہے وہ موقع کہ جس کے لیے خاص طور پر اس تقویم کی ضرورت ہے. جیسے ذی الحج کے لیے تقویم کی ضرورت ہے ویسے ہی رمضان المبارک کے لیے بھی تقویم کی ضرورت ہے. اور جب تقویم کی ضرورت ہے تو پھر تفریق کی ضرورت نہیں تھی بلکہ تعلیم کی ضرورت تھی, تدبیر کی ضرورت تھی. ایسی صورت نہیں پیدا ہونی چاہیے تھی جس کے نتیجے میں منتشر انسان نظر آئے, انتشار کے عالم میں نظر آئے. کہنے والے نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے قرآن مجید کا. مطالب قرآن کے تعلق سے اس سے پوچھو کہ جو اہل ہو, اس سے پوچھو کہ جو اس قابل ہو, اور پھر وہ کون ہو؟ وہ وہی ہو کہ جس کے لیے قرآن خود یہ کہے, قرآن یہ خود پکارے, قرآن یہ خود بیان کرے کہ دیکھو پوچھنا ہو تو اس سے پوچھو کہ جو معلومات میں کامل ہو, جو کامل معلومات میں ہو, جو اہل ذکر ہو, جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہو. تو اگر نبی خود ذکر ہے تو پھر اہل ذکر کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کی تفہیم ہے, یہ آپ کی اپنی تربیت فکری کا نتیجہ ہے, یہ آپ کی حق شناسی کا نتیجہ ہے کہ آپ خود بتلائیں کہ وہ کون ہو سکتا ہے, وہ کس کے متعلق بیان کیا جا سکتا ہے. اور پھر ایسی منزل پر قرآن نے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہاں پوچھنا تمہیں اس سے پڑے گا کہ جو تذکرے کے قابل ہو, جو لائق تذکرہ ہو, جو لائق تذکر ہو. فاسألوا اہل الذکر, یہ امر ہے, امر حقیقی ہے, اللہ کا حکم ہے. پوچھو تو اس سے پوچھو جو ذکر کے لائق ہو, جو ذکر کے قابل ہو, جو ذکر کا اہل ہو. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علم نہیں ہے تو پوچھنا اسی سے ہوگا کہ جو لائق ہو, کمال کی منزل پر ہو, لیاقت میں افضل ترین ہو, قیادت میں قابل ترین ہو. ایسی صورت میں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی مسئلہ رویت ہلال کا ہو, مسئلہ چاند کی دیدنی کا ہو, مسئلہ چاند کے دیکھنے کا ہو. اپنے آپ کو ہر دور سے مطابق رکھتے ہوئے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے. وہ کسی خاص دور میں اپنے آپ کو منجمد نہ کر لے, وہ کسی خاص دور میں اپنے آپ کو پابند نہ سمجھ لے, وہ کسی خاص دور میں اپنے آپ کو فریز نہ کر لے, بلکہ آگے بڑھتا ہوا زمانہ ہے. اس میں کیا گنجائش اجتہاد کی ہو سکتی ہے, کیا گنجائش تقلید کی ہو سکتی ہے, کیا گنجائش اس میں اعلیٰ تعلیم کی ہو سکتی ہے. اس کو حاصل کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ قرآن کے معیار کے مطابق بن جاؤ, قرآن کے معیار کے قابل بن جاؤ, اور تمہاری کیفیت یہ ہو کہ تم خود یہ پھر اپنے آپ کو کہہ سکو کہ ہاں یہ قرآن ہم سے چاہتا ہے, یہ قرآن ہم سے کہتا ہے, یہ قرآن ہم سے علمی طور پر مطالبہ کرتا ہے. عزیزان محترم, یہ گفتگو اس لیے ضروری ہے کہ آج مغرب ہو کہ مشرق, کوئی خطہ ہو دنیا کا کہ جہاں مسلمان رہ رہا ہے, وہاں عمومی طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہلال کی رویت میں اختلاف, ایک عجیب اختلاف ہے. اور مسلمان اتنی متحد قوم, اتنی متحد قوم کہ جہاں قرآن نے اسے اتحاد فکر و نظر کے قابل جانا ہے, وہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو تقسیم کر لے اور چاند جیسے مسئلے پر تقسیم کر لے جس کے لیے قرآن یہ کہے کہ ہم نے تو انہیں تمہارے لیے تسخیر کر دیا ہے, یہ شمس و قمر اب تمہارے اشارے کے منتظر ہیں. کیا ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی کے اشارے سے قمر شق ہو گیا ہو؟ کیا ایسا تاریخ میں نہیں ہوا کہ کسی کے اشارے سے شمس کا پلٹنا ثابت ہوا ہو؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ ہاں ہوا. وہ انتہا تھی, انتہا کو پہلے متعارف کروا دیا تاکہ تم اپنے آپ کو جب کبھی دیکھو تو اس انتہا پر نظر رکھتے ہوئے اپنے علمی سفر کو آگے بڑھاتے رہو, اپنے علمی سفر کو آگے لے جاتے رہو, اپنے علمی سفر میں آگے کی طرف قدم اٹھاتے رہو. انتہا کو پہلے بتا دیا تاکہ ابتدا کرتے ہوئے تمہیں کسی اور طرف نظر نہ ڈالنے پڑے. یہ دیکھیے, یہ قرآن کا طرز استدلال ہے, یہ قرآن کا طرز بیان ہے, یہ قرآن کا طریقہ ہے, طریقہ تعلیم ہے. اور جب یہ بتلا دیا تو اس کے بعد بس اتنا کہا کہ اب اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور ایک مثال دے دی, اور یہ مثال دی کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ
تم نیکی اختیار کرتے ہوئے لیسل برا بان تأتوا البیوت، ایسی صورت نیکی کی نہیں ہوتی کہ تم جب اپنے گھروں پر آؤ تو تأتوا بیوت من ظہورہا، کہیں پیچھے سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرو، نہیں، بلکہ تقویٰ تو یہی ہے، پرہیزگاری تو یہی ہے، خوف خدا تو یہی ہے، آتوا البیوت من ابوابہا، تقویٰ کی اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ گھروں میں جب داخل ہوا کرو تو سامنے سے داخل ہوا کرو، گھروں میں داخل پیچھے سے نہیں ہوا کرتے، پیچھے سے داخل ہونے والا سرقہ کرتا ہے، پیچھے سے داخل ہونے والا چوری کرتا ہے، پیچھے سے داخل ہونے والا راہزن ہوتا ہے، راہبر نہیں ہوتا ہے، راہبر وہ ہے جو دروازے سے داخل ہو، جو بیت میں داخل ہوتے ہوئے ابواب کو سامنے رکھے، اور اسی منزل پر سرکار رسالت مآب نے اس پوری حکمت کو بیان کیا جو حکمت قرآنی تھی، اپنی حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو یاد رکھو اس کو اور ہم تمہارے لیے سہل کیے دیتے ہیں، انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو کہیں اب ملت مسلمہ علمی طور پر ہو یا فقہی طور پر ہو کٹ کر ہٹ کر بچ کر چلنے کی کوشش نہ کرے، کہیں پیچھے سے داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، دروازے کو متعارف کروا دیا گیا، علم کے دروازے کو شہر علم نے بتلا دیا اور یہ کہا دیکھو اب تمہیں داخل ہونا ہے تو اس باب سے گزرنا ہوگا، یہ باب کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ باب کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ باب کسی کی میراث نہیں ہے، یہ باب کسی خاص مسلک کے لیے کاپی رائٹ ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ باب ایسا باب ہے کہ جو سب کے لیے کھلا ہوا ہے، جو سب کے لیے نظر آنے والا ہے، جو سب کے لیے دکھائی دینے والا ہے، اور پھر جب باب سے داخل ہو تو پھر یاد رکھو فاتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ہاں اب ہم تمہارے لیے یہ بتلا دیں، ہم تمہاری کامیابی کا اس طرح سے اعلان کر دیں، ہم تمہاری کامرانی کو اس طرح سے اجاگر کر دیں کہ ہاں باب میں داخل ہوتے ہوئے کہیں یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا حق تھا، نہیں، ہم نے فضل کو شامل کیا ہے، تم اپنے حق کو جتلا کے نہ آنا، ہم نے اپنے فضل کو شامل کیا، توفیقات میں اضافہ کیا، تمہیں اس قابل کیا کہ تم دار حکمت کو بھی پہچان سکو، باب حکمت کو بھی جان سکو، اور تم آگے بڑھتے ہوئے اب ایک مرتبہ جب اس باب سے داخل ہو تو اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھو، اللہ کی ذات پر مکمل ایمان و ایقان رکھو، تاکہ تم یہ محسوس کر سکو کہ ہاں خوف اب خدائی خوف ہے، خوف اب خوف الہی ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہے، نہ وہ مغرب کا خوف ہے، نہ وہ مشرق کا خوف ہے، نہ وہ کسی طرز تعلیم کا خوف ہے، نہ وہ کسی نظام حکومت کا خوف ہے، اب کسی کا خوف نہیں، خوف ہے تو خوف الہی ہے، اور یہ خوف خشیہ الہی ہے، یہ خوف بلا وجہ کا ڈر نہیں ہے، علم کے نتیجے میں خشیہ ہے، جہاں انسان نے پہچان لیا کہ حکمت کا دار کون ہے، جہاں انسان نے پہچان لیا کہ حکمت کا باپ کون ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ علم کا نتیجہ تھا جس نے اس کی شناخت کروائی، یہ علم کا نتیجہ تھا جس نے اس کی پہچان کروائی، اور پھر اس کے بعد کہا لعلکم تفلحون۔ ایسی صورت میں ہم نے یہ ساری باتیں اس لیے کی، وہ اب چاند کے متعلق تمہارا سوال ہو، وہ مواقع ہو انسانیت کے لیے، وہ حج کے تعلق سے معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ ہو، وہ کچھ بھی ہو، مگر یاد رکھو اب ہم نے چونکہ تم نے تقویٰ اختیار کیا ہے تو اب ہم تمہیں ضمانت دیں گے، اور ہم تمہیں ضمانت اس طرح کی دیں گے جس میں تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے، تمہارے لیے تمہاری مراد کو پہنچنے کا یہ طریقہ ہی طریقہ ہے، سلیقہ ہی سلیقہ ہے۔ اس منزل پر آ کے اپنی تقریر کو ختم کرتے ہوئے فقط یہ گزارش کروں گا کہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکات سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں، اور اس نعمت کی لذت سے بہرہ مند ہوں، اور ایسے موقع پر مملکت خداداد پاکستان کی سالمیت اور بقا کی مسلسل دعا کریں، ملت کے اتحاد کی دعا کریں، مملکت کے استحکام کی دعا کریں، اور یہ دعا کریں کہ پروردگار رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔